السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1401۔ محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفیہ میں طلحات کے پاس آئیں اور ان کی کچھ لڑکیوں کو دیکھا جو بالغ ہو چکی تھیں لیکن بغیر اوڑھنے کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ محمد کہتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان میں سے کوئی لڑکی بغیر اوڑھنے کی نماز نہ پڑھے، کیونکہ میری تربیت میں ایک لڑکی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اپنی چادر ڈالی اور فرمایا یہ چادر اس لڑکی اور ام سلمہ کو دو کی گو میں جو لڑکیاں ہیں ان کے درمیان تقسیم کر دے، کیونکہ میرا خیال ہے یہ بالغ ہو چکی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1402۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پہ اس کے کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1403۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو وہ اس کے دونوں کنارے کندھوں کے اوپر سے مخالط سمت میں ڈال دے۔ ایک اور حدیث ہے 1404۔ سیدنا کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطابخ مقام سے نکل کے کربائر مقام پہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آزار باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر والی چادر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بئر مقام کے پاس کچھ غلاموں کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ نے اپنے آزار بند کھول کے اس سے توشی کر لی اور پھر 2 رکعتیں پڑھیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ظہر تھی یا عصر۔ ایک اور حدیث ہے 1405۔ عبد الرحمن بن کیسان کہتے ہیں میں نے اپنے باپ سیدنا کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز پائی ہے؟ انہوں نے کہا میں نے آپ کو بنو متی کے کنویں بار علیہ کے پاس ایک کپڑے میں لپٹ کے ظہر یا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نماز 2 رکعت پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 1406۔ سعید بن حارث کہتے ہیں کہ ہم سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس حالت میں داخل ہوئے کہ وہ ایک کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ ان کی اوپر والی چادر اس کی اتنی قریب تھی کہ اگر وہ پکڑنا چاہتے تو پکڑ لیتے۔ بہرحال جب انہوں نے سلام پھیرا تو ہم نے ان سے اس لباس کے بارے میں متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا میں یہ کام صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ تمہارے جیسے بیوقوف مجھے دیکھ کے جابر پر ایسی رخصت کا چرچا کریں جس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا۔ جب میں دوران سفر رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے جبکہ مجھ پہ بھی ایک ہی کپڑا تھا، اس لیے میں نے ان کے ساتھ اشتمال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یہ اشتمال کیسا ہے؟ جب تو اس حالت میں نماز پڑھے تجھ پہ ایک ہی کپڑا ہو، اگر وہ وسیع ہو تو اس کو التحاف کر لیا کر اور کپڑا تنگ ہونے کی صورت میں صرف آزار باندھ لیا کر۔ ایک اور حدیث ہے 1407۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں میں نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ہمیں اس طرح نماز پڑھائیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس انہوں نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی جبکہ ان کا کپڑا پستانوں والی جگہ کے نیچے بندھا ہوا تھا۔
ایک اور حدیث ہے 1408. سیدنا سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے مردوں کو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں آزار تنگ ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرح اپنے آزار اپنے گردنوں میں باندھے ہوئے دیکھا. کسی کہنے والے نے کہا اے عورتوں کی جماعت اس وقت اپنے سر نہ اٹھانا جب تک مرد نہ اٹھا لیں. ایک اور حدیث ہے 1409. سیدنا ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں فتح کے دن ایک کپڑے میں 2 کنارے مخالف سمت سے کندھوں سے گزار کر 8 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاش کی نماز کی 8 رکعتیں پڑھیں. ایک اور حدیث ہے 1410. ابو ندرہ بن بقیہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک کپڑے میں نماز پڑھنا سنت ہے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کیا کرتے تھے، ہم پہ کوئی عیب نہیں لگایا جاتا تھا. یہ سن کے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لیکن یہ لباس اس وقت تھا جب کپڑوں کی قلت تھی، اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو 2 کپڑوں میں نماز ادا کرنا زیادہ پاکیزگی والا ہے. ایک اور حدیث ہے 1411. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت حضری چادر لپیٹ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور کوئی کپڑا نہیں تھا. ایک اور حدیث ہے 1412. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز یہ پوچھا کیا کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا بھلا ہر ایک کے پاس 2 کپڑے ہیں؟ ایک اور حدیث ہے 1413. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو ابو ہریرہ کو پہچانتا ہے کہ وہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے حالانکہ مزید کپڑے کونٹھی پر ٹنگے ہوئے ہیں لٹکے ہوئے ہیں. ایک اور حدیث ہے 1414. نافع کہتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے جب آدمی کے پاس صرف ایک ہی کپڑا ہو تو وہ اسے آزار بنا کر نماز پڑھ لیا کرے، کیونکہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کہتے ہوئے سنا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جب ایک ہی کپڑا ہو تو اس سے اس طرح التحاف نہ کیا کرو جس طرح کی یہودی کرتے ہیں. نافع کہتے ہیں اگر میں کہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا تھا تو مجھے امید ہے کہ جھوٹا نہیں قرار پاؤں گا. ایک اور حدیث ہے 1410. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں توشیح کر کے نماز پڑھتے تھے. بعض لوگوں نے ابو زبیر سے پوچھا کیا فرض نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے جواب دیا فرض و غیر فرض دونوں نمازیں پڑھتے تھے. ایک اور حدیث 1416. سیدنا سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ میں شکار میں ہوتا ہوں تو کیا میں صرف قمیض میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھ سکتے ہو لیکن اس کو بٹن لگاؤ اگرچہ کانٹے کے علاوہ اور کچھ نہ ملے. ایک اور حدیث ہے 1417. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کی 2 حالتوں سے منع فرمایا. بولے بقل مارنے سے اور آدمی کے کپڑے کے ساتھ اس طرح گوٹھ مارنے سے کہ اس کی شرمگاہ پہ اس میں سے کچھ نہ ہو. بولی بقل مارنے سے اور آدمی کے کپڑے کے ساتھ اس کی گوٹھ مارنے سے اس کی شرمگاہ پہ اس میں سے کچھ نہ ہو. ایک اور حدیث ہے 1418.
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کپڑے میں بولی بخل نہ مارو، اور تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھائے، نہ ایک جوتے میں چلے، نہ ایک کپڑے میں گھونٹ مار کر بیٹھے۔ ایک اور حدیث ہے 1419، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1420، سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قبروں کی طرف نماز نہ پڑھو اور ان پہ نہ بیٹھو، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں قبروں پہ بیٹھو نہ ان پر نماز پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 1422، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بکریوں اور اونٹوں کے باڑوں کے علاوہ کوئی جگہ نہ پاؤ تو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو۔ 1434، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تم بکریوں کے باڑے میں ہو تو نماز پڑھ لیا کرو، لیکن جب نماز حاضر ہو جائے تم اونٹوں کے باڑوں میں ہو تو وہاں نماز نہ پڑھو، کیونکہ یہ شیطانوں سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1435، سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ جنوں سے پیدا کیے گئے ہیں، جب یہ بدکتے ہیں تو کیا تم ان کی آنکھیں اور ہوشیاری نہیں دیکھتے؟ البتہ بکریوں کے باڑوں میں پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ رحمت کے زیادہ قریب ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1436، سیدنا عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ ان کے دادا سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد کبھی دائیں طرف پھیرتے کبھی بائیں طرف سے، آپ ننگے پاؤں بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور جوتا پہن کر بھی، نیز میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی پی لیا کرتے تھے اور بیٹھ کر بھی۔ ایک اور حدیث ہے 1427، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے، یہ دیکھ کر متقدی لوگوں نے بھی جوتے اتار دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں سے پوچھا تم نے جوتے کیوں اتارے؟ لوگوں نے جواب دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے ساتھ نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے، اور اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مسجد میں آئے تو اپنے جوتے الٹے کر کے ان کو دیکھ لے، اگر اس میں کوئی گندگی دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ رگڑ کے صاف کر لے، پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 1438، ابو سلمہ سیدنا بن یزید کہتے ہیں میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتوں میں نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 1429، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بیٹھ کے اور ننگے پاؤں جوتا پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔